جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت اللہ، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے؟ اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہو۔ اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی۔ جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی، اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ دیکھیے بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں عصر اور عشاء کیا ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ فقہ حنفی کا اگر ہم اعتبار کریں تو بہت طویل وقت نماز کا انتظار کرنا پڑے گا، تو شافعی افراد کو فالو کرتے ہوئے دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنا اگر بعض احادیث میں آیا بھی ہے تو قرآن عظیم میں چونکہ اللہ نے کتابم موقوتا کے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ یہ نمازیں وقت مقرر کی ہوئی فرض کی گئی ہیں، یہ وقت ان کا یعنی خاص کر کے دیا گیا ہے اور پھر یہ فرض کی گئی ہیں۔ اور ایسے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے، جیسے فجر پہلے دفعہ آئے تو اول وقت میں جماعت کروائی، پھر دوسرے دن آئے تو آخری وقت میں جماعت کروائی اور فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک یہ فجر کا وقت ہے۔ تو باقاعدہ ہر نماز کے وقت کی الگ تعلیم دی گئی، یہ صحیح حدیثوں کے اندر ہے۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نمازوں کے اوقات علیحدہ علیحدہ ہیں، حدیث بھی۔ اب اگر کسی حدیث کے اندر یہ آیا کہ دو نمازوں کو جمع کیا گیا ہے تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف اس سے استدلال کریں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اور قرآن میں اور اس میں اور حدیث میں ٹکراؤ بھی تو ہے، کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت کے اندر تمام نمازوں کی نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ اوقات کے اندر نمازوں کی تعلیم دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا اس کو اختیار کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ تو اصول نہیں ہوتا۔ لہٰذا احناف نے یہ فیصلہ فرمایا، انہوں نے نتیجہ نکالا، ہمارا بنیادی احناف کا اصول یہ ہے کہ جب قرآن یا حدیثوں میں یا حدیثوں کے اندر باہم ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو اول صورت تطبیق کی ہوتی ہے، یعنی ایسا کوئی مفہوم لینا کہ اس پر بھی عمل کر لیں، ان کا ایسا مفہوم لو اور ان کا بھی ایسا لو کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت مل جائے۔ تو لہٰذا احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جمع حقیقی ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں ملا کے پڑھ لینا، یا دوسری نماز کا بھی وقت ہی نہیں آیا اسے پہلے وقت سے پہلے پڑھ لینا، جب وقت ہی نہیں آیا تو وہ نماز فرضی نہیں ہوئی تو پہلے کیسے ادا ہو جائے گی؟ تو لہٰذا ہم نے کہا کہ اوقات کے اندر یعنی الگ الگ اوقات میں نماز نہیں پڑھیں گے، یہ کہلاتا ہے جمع حقیقی، کہ کسی نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لینا یا قضا کر کے دوسری کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ ہم لوگ جمع سوری کے قائل ہیں، یعنی صورتاً نمازیں جمع کرنے کی اجازت ہوگی، وہ اس طریقے سے کہ جیسے ظہر کو آخری ٹائم میں پڑھ لیں اور عصر کو بالکل اول وقت میں پڑھیں، تو یہ دونوں بظاہر دیکھیں نمازیں جمع ہو گئیں، تو جمع سوری جائز ہے۔ اب اگر ہم اس کو جمع سوری پر محمول کر لیں تو قرآن پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، دیگر حدیثوں پر بھی اور اس پر بھی ہو سکتا ہے، اور احناف کے نزدیک یہی مسئلہ صحیح ہے۔ لیکن یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں۔ اگر کوئی استدلال ان حدیثوں سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم تو دو نمازوں کو ایک جگہ جمع ضرور کریں گے، تو بس اتنی گزارش یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز کیسے ہو جائے گی
کیونکہ نماز کی فرضیت کا سبب تو وقت ہوتا ہے۔ ابھی جیسے ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں، اس وقت عشاء کا وقت ہے، کیا اس وقت مجھ پہ فجر کی نماز فرض ہو گئی ہے؟ اور اگر میں مر جاؤں تو کیا مجھے اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی؟ آپ کہیں گے یس، فرض کر لیں اگر آپ کہیں یس تو کیوں؟ جب وقت ہی نہیں آیا، وہ نماز ہی مجھ پہ فرض نہیں ہوئی، تو میں کیسے اس کو ادا کرتا، اور کیوں اس کی وجہ سے عذاب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہے کہ ابھی وقت تو آیا ہی نہیں، تو پھر وہ نماز ہمارے ذمے میں فرض کیسے ہوگی؟ تو اب اگلی نماز کو اس وقت میں ادا کر لینا، جبکہ وہ فرض بھی نہیں ہوئی۔ جب فرض ہی نہیں ہوئی تو فرض ادا کیسے ہوگا؟ جب وقت آئے گا اب وہ فرض ہوگی اور اس وقت آپ ادا نہیں کریں گے، یہ ترک فرض ہے اور آپ گناہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر میں ایک نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتا ہوں اور اس کے اگلے وقت میں ادا کرتا ہوں، تو بتائیں قضا ہے کہ نہیں؟ قضا کا تصور کیا ہے؟ یہی تو تصور ہے۔ تو اگر میں ہر نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنے کے لیے قضا کرتا رہوں تو اس پہ عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ کہیں گے ہوگا۔ اگر کہتے ہیں نہیں تو بڑی عجیب بات ہے، اور کہیں گے ہوگا، تو بس جب دو نمازوں کو آپ جمع کر کے اگر اس صورت میں جمع کریں کہ ایک کو قضا کر کے دوسرے وقت کے اندر ادا کریں تو یہ بھی قابل گریف۔ تو عقل بھی اگر آپ استعمال کریں تو یہ مناسب محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی کرتا ہے آپ اس سے تعارض نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، لیکن فقہ حنفی عین قرآن و حدیث کے موافق اور زیادہ عقلی لحاظ سے قوی بات کہہ رہا ہے، تو اس پر آپ عمل کریں، یہی سب سے بیسٹ چیز ہے، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف ہو، یہی آزمائش ہے۔